اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ماتا بغیر الوصیت ماتا میتتا جاہلیہ، جو شخص مرا اور وصیت نہیں کی اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر انسان کو وصیت کرنی چاہیے۔ آج ہمارا موضوع ہے وصیت کے احکام۔ دیکھو، اسلام کے اندر فقہی طور پر مستحب ہے کہ ہر آدمی مرنے سے پہلے 1/3 یعنی 1/3 اپنے پورے مال کا وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد 1/3 حصہ میرے مال کا مسجد میں دے دو، امام بارگاہ میں دے دو، کسی کو گھر بنا کے دے دو، کسی بیوہ کی مدد کر دو، کسی کی شادی کرانے میں مدد کر دو۔ جو بھی وہ وصیت کرتا ہے اس وصیت پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ وصیت مستحب اس وقت ہوتی ہے کہ جب کسی کے ذمے کوئی واجب نہ ہو، لیکن جو مرنے والا ہے اگر اس کے ذمے واجبات ہیں، اس نے زکوٰۃ واجب ادا نہیں کی، اس نے خمس ادا نہیں کیا، اس نے حج نہیں ادا کی، استطاعت رکھتا تھا حج کی، حج نہیں کی، خمس مال تھا نہیں دیتا تھا، زکوٰۃ تھی، تو اس کے لیے تو وصیت کرنا واجب ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میرے مال سے آپ میرے واجبات ادا کریں۔ پھر واجبات ایک تو یہ ہے کہ اس کے ذمے تھے، پھر کچھ ایسے واجبات بھی ہوتے ہیں کہ اگر کسی کی ہر قسم کی واجب عبادت اس نے ادا کی ہے، خمس بھی دیا، زکوٰۃ بھی دیا، حج بھی کی، لیکن اس کو اور بھی حق کا حاصل ہے کہ میرے مرنے کے بعد میں نے کچھ واجب اور نہیں کیے، مثلا میری نمازیں چھوٹ گئی تھی، میرے روزے چھوٹ گئے تھے، میں نے روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی، تو وہ اس مال سے وصیت کر سکتا ہے کہ میری نمازیں اور روزے پڑھوائیں یا خود پڑھیں۔ البتہ بڑے بیٹے پر واجب ہوتا ہے اور بڑا بیٹا نہیں پڑھ سکتا، تو پھر کسی اور سے پڑھوائیں جس کی نماز صحیح ہو اور جو احکام کو جانتا ہو۔ تو اس کے علاوہ وصیت کرنے کا حق صرف 1/3 تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ کرتا ہے تو وارثوں سے اجازت حاصل کرنی ہوگی، یعنی سب کو بٹھائے، جو اس کے وارث ہیں سب کو بٹھائے اور ان کو بتائے کہ تیسرا حصہ تو میرا حق ہے، پورے مال میں سے 1/3 میرا حق ہے، میں وصیت کر سکتا ہوں، لیکن جو واجبات ہیں وہ زیادہ ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ واجبات بھی اس وصیت کے اندر شامل کر دوں اور کچھ اور پیسہ بھی تیسرے حصے کے علاوہ بھی خرچ ہوا، تو آپ راضی ہیں؟ اگر سب راضی ہو گئے اور اجازت مل گئی تو پھر وہ 1/3 یعنی تیسرے حصے سے زیادہ وصیت کر سکتا ہے۔ اور اگر وصیت ان کی اجازت کے بغیر کرتا ہے تو وہ وصیت ہی نہیں ہوتی۔ ایک بات پھر یہ ہے کہ اسلام کے اندر ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو مستحب ہے کہ اپنے وارثوں کے لیے کوئی چیز چھوڑ کے جائے۔ ایسا نہ ہو کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہی لوٹا کے چلا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو، یا اگر اولاد نہیں ہے
تو کوئی اور قریبی رشتہ دار کے لیے کوئی چیز چھوڑ کے جائے، اچھی چیز ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہیں، افراط و تفریط کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جب کوئی چیز کی وصیت کرتے ہیں تو سارے گھر اور سارے مال کی کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے وصیت کرنی ہے یا نہیں کرنی، اور وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دیکھو، ساری زندگی انسان اتنی مشکلات سے مال کماتا ہے، اور مرنے سے پہلے خدا نے اس کو ایک اختیار دیا ہے کہ تمہاری نجات کے لیے تم یہ کام کر سکتے ہو، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے مال کا تیسرا حصہ جو ہے اس کی کر سکتے ہو وصیت، اور وہ وصیت نافذ ہے۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ حدیث ہے، تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم الاعراب، حلال اور حرام سیکھو، واجب اور حرام سیکھو، احکام سیکھو۔ جو شخص احکام نہیں سیکھتا وہ ایک غیر مہذب قوم ہے۔ غیر مہذب قوم کو آپ کو پتہ ہے جو دین سے بہت دور ہوتی ہے، اس قوم کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم زندگی میں یہ کام کر سکتے ہیں اور اتنا ثواب ہوتا ہے، تو پھر سعادت کہاں سے حاصل ہوگی؟ پھر کمال کہاں سے حاصل ہوگا؟ فضیلت کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے نجات ملے گی؟ اگر ہمیں پتہ ہے احکام سے تو اس کی صورت میں تو ہم کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ وصیت ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کا وصیت نامہ اس کے تکیے کے نیچے ہو، اس لیے کہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، تو وصیت نامہ جب تیار ہوگا تو مر بھی جائے گا تو وصیت نامہ تو موجود ہوگا، اور اگر چاہے تو اس وصیت میں رد و بدل بھی کر سکتا ہے، بعد میں چینج بھی کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے وصیت جو ہے یہ ضروری ہے، عام طور پر مستحب ہے، لیکن اگر کوئی واجب رہ جائے تو پھر وصیت کرنا واجب ہے۔ اور جو وارث ہوتے ہیں پھر ان پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ بعد میں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ مال، وصیت تو وہ کر گیا لیکن اس کی وصیت پر اگر عمل نہیں کریں گے تو یہ ان کے لیے حرام ہوگا، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے، خداوند عالم نے فرمایا ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، یعنی جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو، نیکیوں میں سے جو کچھ تم آگے بھیجتے ہو، آگے بھیجنے کا مطلب ہے قیامت کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، تاجدوہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک تم اس نیکیوں کو پاؤ گے۔ اب جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں یہ سب جا رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن حساب کتاب جب ہوگا تو یہ نیکیاں بالکل حاضر ہوں گی۔ لیکن جب ہم قرآن و روایات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس وصیت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی ہی زندگی میں اپنے ہی ہاتھ سے وہ مال خیرات کرے، یا جس نیکی کے لیے بھی کرے، اس چیز کے لیے وقف کر دیتا ہے، کہتا ہے میں اتنی زمین جو ہے یہ میں مدرسے کے لیے وقف کرتا ہوں، اتنی زمین جو ہے مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں، اتنی زمین جو ہے، جو بھی وہ نیت کرے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کے وارث عمل نہ کرے۔ ڈر تو ایک ہے نا، خوف تو ہے، لوگ ایک جیسے تو نہیں ہوتے ہیں، زمانہ ایک جیسا نہیں ہوتا، تو بہتر کام کون سا ہے؟ جو اپنی زندگی میں کرے، جو اپنے ہاتھوں سے کرے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ مالدار ہوتے ہیں لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد جو مال خرچ کرتی ہے وہ بے دردی سے اور حرام طریقوں میں، اور وہی مال جو غریب آدمی نے اتنی محنت اور زحمت سے کمایا تھا وہ وبال جان بن جاتی ہے، اس کا عذاب اس کو ملے گا۔
اس لیے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے دنیا میں خرچ کر کے جانا چاہیے تھا، اور اولاد کی بھی اس کو تربیت کر کے جانا تھا، اور بہترین وہی خرچ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کرے، بعد میں کوئی کرے نہ کرے یہ تو ایک شک کی حالت میں ہوتا ہے نا۔ تو وصیت کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی واجب چیز رہ گئی ہو تو اس کی وصیت کرنا واجب ہے، اور ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا وصیت نامہ لکھے، اور زندگی کے اندر وہ اس کے اندر رد و بدل بھی کر سکتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔